وسلم على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، سامعین گرامی قدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ مانگنے نہیں آیا اور نہ ہی میں مانگنے والا ہوں، بس میں تم سے اپنے قرابت کی اور اپنے قریبیوں کی محبت چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس نے پوچھا آقا یہ قریبی کون ہے، آقا یہ قرابت کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ قریبی ہے، علی قریبی ہے، حسن قریبی ہے، حسین قریبی ہے۔ جن جن نے حضور کا نام لیا ہم ان قریبیوں کو بھی مانتے ہیں، اور جن کا نام نہ لیا لیکن 1400 سال سے اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، الحمدللہ ہم ان قریبیوں کو بھی مانتے ہیں۔ حاضرین محترم، سامعین گرامی قدر، بہت سارے فرقے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا۔ ایک فرقہ تو ایسا ہے جنہوں نے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑی ہے کلاشن کو اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہے قرآن، اور وہ کہتے ہیں کہ دین ہمارا ہے، ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگر ان کے سامنے اہل بیت کا نام لیا جائے تو ان کے فیس ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں اور ان کی حالتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور ایک فرقہ ایسا ہے جو صرف اور صرف ان کے سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینے وہ سوئے رہتے ہیں اور ایک مہینے اٹھ جاتے ہیں، اور ان کی عبادت گاہوں میں اذانیں بھی ہونے لگ جاتی ہیں، نمازوں کی بھی آواز آنے لگ جاتی ہے، اور اگر ان کے سامنے صحابہ کرام کا نام لیا جائے تو ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، سامعین گرامی قدر، ہمارا وہ فرقہ ہے، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ حاضرین محترم، سامعین گرامی قدر، آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں پیار اور محبت نہیں تھا۔ چلے آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں کس طریقے سے پیار اور محبت تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ اور حضرت امام حسن مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے تو ایک اجنبی مسافر آیا، تو اس نے پوچھا، اس نے کہا بیٹا یہ بتاؤ یہ سلطان مدینہ کا گھر کہاں ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے یوں مسجد نبوی کے اندر کی طرف اشارہ کیا، وہ سامنے بیٹھے نا وہ سلطان مدینہ ہے، وہ سامنے جو حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا وہ جو ہے نا وہ سامنے سلطان مدینہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ عبداللہ اس نے یہ پوچھا ہے سلطان مدینہ کا گھر کہاں ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ غلام مدینہ کا گھر کہاں ہے، تو تم اس کو میرے نانے کا روزہ کیوں نہیں دکھلاتے؟ شام ہو گئی، وہ شخص بھی چلا گیا، دونوں بچے اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو جب حضرت عبداللہ اپنے گھر گئے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں، تو حضرت عبداللہ گئے اور کہا کہ بابا جان آج آپ کو پتہ ہے امام حسن نے کیا بات کی ہے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں بیٹا بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ایسے ایسے اجنبی شخص آیا تھا، مسافر آیا تھا، اس نے پوچھا کہ سلطان مدینہ کا گھر کہاں ہے، تو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ تو حضرت امام حسن نے یہ بات کی کہ یہ غلام مدینہ ہے، سلطان مدینہ تو نہیں ہے۔ تو حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے یوں کر کے، اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا بیٹا دوبارہ بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے دوبارہ بتائی۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ بیٹا دوڑ کر جاؤ اور حضرت امام حسن کو کہو کہ یہ لکھ کر دے دیں۔ حضرت عبداللہ دوڑ کر گئے اور کہا کہ حسن بھائی ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ لکھ کر دے دیں۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ حضرت حسن اندر چلے گئے اور واپس آیا، تختی پر لکھا کہ عمر ہمارا غلام ہے، یہ لکھ کر، اور نیچے لکھا فقط حسن ابن علی، نیچے کیا لکھا؟ فقط حسن ابن علی۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کو دے دی۔ حضرت عبداللہ گھر گئے اور حضرت عمر کو جا کر دی کہ یہ لیں، یہ حضرت حسن نے دی ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو یہ تختی میری قبر کے اندر اور میرے سینے کے اوپر رکھ دینا، تاکہ مجھ سے فرشتے سوال کرے تو میں ان کو بتا سکوں کہ میں تو جنت کا ٹکٹ ساتھ لایا ہوں۔ حاضرین محترم، سامعین گرامی قدر، خالق کائنات سے دعا ہے رب لم یزل ہمیں اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔